آپ کے غسل کے معمولات، غسل سے مراد نہانا ہے. آپ جنابت کے بعد غسل کرتے، جمعہ اور عیدین کے موقع پر غسل کا شدید اہتمام کرتے. غسل کے لیے بسم اللہ پڑھتے، ہتھیلیوں کو 3 بار دھونے سے ابتدا کرتے، اور پھر اسی طرح سے اپنی شرمگاہ کو دھوتے تھے. نجاست کو دور کرنے کے لیے غسل سے پہلے وضو کرتے تھے. پہلے دائیں حصے پر پانی بہاتے، پھر بائیں حصے پر، اور پورے بدن کو دھوتے تھے. پھر غسل کی جگہ سے ہٹ کر پاؤں دھوتے تھے، زیادہ پانی استعمال نہیں کرتے تھے. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ اگر رسول اللہ جیسے معمولات بنانے کی کوشش کریں گے لوگوں کے، انشاءاللہ تو آپ دیکھیے گا آپ لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. کہ آپ سنتوں کو رواج دیں سادگی کے ساتھ، کچھ بھی نہ کریں. آپ اگر طے کر لیں کہ میرے سارے خاندان کے گھروں میں سونے جاگنے کی دعائیں ضرور پڑھی جائیں گی انشاءاللہ، واش روم میں جاتے ہوئے اور آتے ہوئے ضرور وہ یہ دعائیں پڑھیں گے انشاءاللہ. مجھے یہ بتائیں کتنے لوگ انکار کریں گے اس سے؟ آسان طریقہ ہے نا. یہ محمد رسول اللہ نے سکھایا ہے، یہ رسول اللہ کی سنت ہے. میرا کام تو صرف بریج اپ کرنا تھا، یعنی میں نے تو آپ تک وہ بات پہنچا دی، اور جو پہنچانے والا ہے وہ اجر پا جاتا ہے. اسی طرح آپ بھی اجر پائیے انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں گے آپ کے تعلقات کتنے اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ، کہ آپ ہر وقت کوئی نہ کوئی چینج گھر میں لاتے جائیں کہ اچھا میں نے یہ دعا گھر میں لگائی تھی، یہ فلاں چیز جو ہے میری بہن نے، بھائی نے، بچے نے، شوہر نے پڑھنی شروع کر دی. تو آپ دیکھیں گے لوگ لپک لپک کے آئیں گے، اچھا ہمیں بھی بتاؤ ہم کیا پڑھ لیں. تو سادگی کے ساتھ سٹیپ وائز چلیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. رسول اللہ نے فرمایا علیکم بسنتی، تم پر لازم ہے میری سنت. تو سنتوں کو رواج دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.